ناظرین اکرام السلام علیکم۔ شعور انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور خوبصورت یا باشعور لوگ ہی سب کو بھاتے ہیں۔ شخصیت میں پختگی ایک نعمت ہے، اگر بچپن میں آ جائے تو انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر جوانی میں بھی نہ آئے تو بدبختی کی علامت ہے۔ بعض اوقات یہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ وہ کب سنجیدگی اپناتا ہے۔ سنجیدگی ماحول سے پیدا ہوتی ہے، اگر اچھے ماحول میں پرورش ہوگی تو شعور بھی ہوگا اور سنجیدگی بھی، اور اگر صحبت اچھی نہ ہوئی تو حالات اس کے برعکس ہوں گے۔ شعور لٹریچر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لٹریچر انسانیت کو فروغ دیتا ہے۔ انسانیت اچھا معاشرہ قائم کرتی ہے اور اچھا معاشرہ قوت اور بھائی چارے کی ہوا چلاتا ہے۔ شعور اور سنجیدگی امن اور سلامتی کی ضامن ہے، لہٰذا انسان کو عمر کے ہر حصے میں شعور حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اسی طرح اقتدار کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ طاقتور طبقوں میں شمولیت کا نام بھی ہے۔ اگر عدلیہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ بے لگام نظر آنے لگتی ہے، اگر میڈیا اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ خود پر بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال لیتا ہے، اگر دوسرے ریاستی ادارے اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ادارے آگے نکل جائیں اور ریاست پیچھے رہ جائے، اگر سرمایہ دار طبقہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ کسی ریاستی حکم کو ماننے سے انکاری ہو جائے، اگر مذہبی پیشوا مذہب کو طاقت کے حصول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو پھر ان شعبوں میں ایک نئی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دوڑ وہ ہے جس میں حصہ لینے والے دراصل آگ سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ آگ صرف ان کے دامن کو نہیں جھلساتی، رفتہ رفتہ پورا ملک اس آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور پھر کوئی بھی نہیں بچتا، نہ کھلاڑی اور نہ تماشائی۔ اقبال رحمۃ اللہ کی ایک نظم میں دوزخ کہتی ہے، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، یعنی مجھ میں اپنی آگ کوئی نہیں ہے، گنہگار اپنے گناہوں کی آگ میں خود جلتے رہتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ نے تو یہ بات موت کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے کہی ہے، جبکہ ہم سب اسی دنیا میں بہت سے لوگوں کو اپنی اپنی آگ میں جلتے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی آگ خواہشات کی آگ ہے۔ بے شمار دلوں میں خواہشات کے الاؤ جل رہے ہیں۔ یہ خواہشات وہ نہیں ہیں جن کا تعلق زندگی کی ضرورتوں سے ہے اور جن کی تکمیل کے بغیر یہ زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے، بلکہ یہ بے پناہ مال و زر کی خواہش ہے۔ اس خواہش کے مریض کے بینک بیلنس کی بھوک ختم ہوتی ہی نہیں آتی، اور وہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے کتنے ہی گھروں کے چولہے بجھا دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، خوراک میں ملاوٹ کرتا ہے، ذیلی ادویات بناتا ہے، رشوت لیتا ہے، ضمیر فروشی کرتا ہے، قوم فروشی کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے جو دوزخ کے اس الاؤ کو تیز سے تیز کرتا چلا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی زندگی ہی میں نہ صرف اندر ہی اندر جھلستے رہتے ہیں، بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو ان کی زندگیوں میں ہی عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے دیکھا ہے۔ کبھی ان کا اپنا انجام اور کبھی ان کی اولاد کا انجام ان کے گناہوں کی دہائی دیتے نظر آتے ہیں۔ مگر یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ایک دفعہ اس میں مبتلا ہو جائے، یہ اسے اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہتی ہے۔ تاریخ جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ہم اس سے سبق سیکھنے والوں میں سے نہیں۔ ہمیں صرف اقتدار کی ضرورت ہے، زن اور زمین تو ہم خود حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارا مستقبل تابناک ہے، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کمزور کے لیے ممکن نہیں کہ وہ طاقتور کا کان پکڑ سکے۔ ہم صاف شفاف لوگ ہیں، ہمارے کپڑے دیکھ لو، کیا کہیں کوئی داغ نظر آ رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کائنات سچائی کا خزانہ ہے، مگر یہ خزانہ پاکستان سے باہر کہیں پڑا ہے۔ ہم بے شمار لوگ حسد کی آگ میں بھی جل رہے ہیں۔ انسان جو ہی حسد میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے جسم کی کیمسٹری بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور یوں اسے اس گناہ کی سزا فوری طور پر ملنے لگتی ہے۔ وما علینا